السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول کو لے کر، جسے ہم آج پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے اپنی بہت ہی زیادہ محبت کو شو کرنا ہے۔ ارحم صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کسی بھی قسم کی بحث نہ کیا کرے۔ چپ چاپ سے وہ جو کہے گا وہی کرنا اس کی زندگی ہوگی۔ لیکن ارحم کی بات کو وہ سنتی ایک مرتبہ پھر سے کروٹ بدلے کسی چھوٹی بچی کی مانند پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اس کے سوا وہ لڑکی کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ ارحم سے بھی وہ بحث کرنے کا انجام ابھی تک بھگت رہی تھی۔ لیکن یوں ہچکیاں لیے روتی صنم کو دیکھ ارحم اس کے قریب جاتا۔ کیا تماشا ہے؟ کیا ہر بات پر یہ آنسو بہاتی رہتی ہو؟ بے حد ہوتی ہے کیا؟ کیا اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ یہ آنسو کیا ختم نہیں ہوتے تمہارے؟ اس کی بازو کو پکڑے وہ برے طریقے سے چلایا، لیکن ارحم کا ہاتھ اپنے وجود پر لگتے ہی وہ برے طریقے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اسے اس پر سب سے زیادہ خوف اسی شخص کا ہی آ رہا تھا۔ کیا برا لگ رہا ہے میرا چھونا بھی؟ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو جو اپنے شوہر سے یوں ڈر رہی ہو جیسے کہ یہاں پر میں تمہیں مار پیٹ رہا ہوں۔ یہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ تم جس شخص کے لیے مرے جا رہی تھی، اس نے کیا تمہیں بیاہ کر اپنے سامنے ساری زندگی بٹھائے دیکھتے رہنا تھا؟ ایک بات تم غور سے سن لے، تیرے اس یار نے جانتی بھی ہے کہ تجھے چھوڑ کر اس فائقہ سے شادی کیوں کی، کیونکہ میرے ساتھ تو نے ایک رات گزاری۔ بے شک یہ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ تب ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات کا یقین اس ماس کو نہ ہوا اور وہ تجھے یوز لیس سمجھتا چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی انچوئی ہو۔ لیکن تو نے جس شخص کے پیچھے 3 سال گوائے وہ تجھے 3 منٹ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات جب مجھے پتہ چلی کہ تو 3 سال سے اس شخص کے ساتھ محبت کرتی ہے، پھر بھی میرے دل میں یہ ہرگز اجازت نہ دی کہ شادی سے پہلے تجھے چیک کر لوں کہ تو واقعی میں پاک دامن ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے ان سب کے ساتھ نہیں بلکہ تیرے ساتھ محبت ہوئی، لیکن تو ڈیزرو ہی نہیں کرتی میری محبت کو۔ آخر ارحم غصہ ہونے کے باعث ساری بات سے صنم کو آگاہ کر گیا۔ اس کے دماغ میں بھی ابھی تک یہ بات نہ آئی تھی کہ آخر ماس نے اسے کیوں چھوڑا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، بے وقوف جو ہو۔ فی الحال کے لیے بس اب تیرے آگے پیچھے تو نہیں گھوم سکتا، کیونکہ میری لائف میں اور بھی بہت سے کام ہیں جنہیں مجھے کرنا لازمی ہے۔ لیکن جب میں گھر واپس آؤں تو تمہارا یہ رونے والا چہرہ مجھے ہرگز نہیں دکھنا چاہیے، ورنہ اس بری عادت کو بھی کیسے ہٹانا ہے جانتا ہوں میں۔ ارحم صنم کو ایک مرتبہ پھر سے دھمکائے فریش ہونے کی خاطر بات میں چلا گیا، لیکن صنم مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی جہنم دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا اسے ارحم کی بیوی بنے، اور اس قدر اس کا خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، تو ساری زندگی اس کے ساتھ نبھانا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے اس شخص کے ساتھ رہنے کا تصور کرتی اس کی روح کانپ جاتی، اور ایسا ممکن کر پانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کچھ دیر ارحم تیار ہوئے باتھ سے باہر نکلا، اپنے سر پر ٹاول کو پھیرتا وہ گیلے بالوں کو خشک کیے جا رہا تھا۔ اسے باتھ سے باہر آتے دیکھ اچھے طریقے سے وہ چادر کو خود پر لیتی ویسے ہی لیٹی رہی، لیکن یوں صنم کو بستر پر پڑے دیکھ ارحم ماتھے پر بر ڈالے۔ ابھی تک تمہارا وہی سین ہے؟ حد ہوتی ہے، اٹھو، اب کیا سارا دن ماتم منانا ہے یہیں پر ہی لیٹ کر؟ ارحم کو برا لگ رہا تھا اتنی دیر تک بھی اپنی بیوی کو بستر پر دیکھنا۔
میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ اٹھو یہاں سے۔ صنم کے کسی بھی قسم کے رسپانس نہ ملنے پر وہ چیختا ہوا بولا۔ ارم کے اونچا ہو جانے کو سنتی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی کہ کہیں غصے میں آئے وہ مزید کچھ اور نہ کر دے اس کے ساتھ برا۔ اب بیٹھے کیا ہو، جاؤ اور فریش ہو کر آؤ۔ کیسے لڑکی ہو تم، کل کی ویسے ہی پھرے جا رہی ہو۔ ایک اچھی بیوی روزانہ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام فریش ہونے کا ہی کرتی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کو اٹھانا اور باقی سبھی کام کرنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ وہ اسے ہدایت کر رہا تھا کہ اب سے وہ اپنی زندگی کا شیڈول کیا بنائے، لیکن ثنا ویسے ہی بیٹھی ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ فی الحال ارم کے ہوتے ہوئے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی اس کے یہاں سے جانے کا، لیکن ارم بھی ایک ہی بات کے پیچھے پڑتا، خیریت تو ہے، جاؤ بھی اور فریش ہو کر آؤ۔ بازوں سے پکڑے وہ زبردستی اسے جانے کا کہنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر کام صنم پر تھوپتا ہے، بس جو بات اس کے منہ سے نکل گئی صنم کو کرے تو کرے وہ بھی اسی وقت۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کا کہا مانتی وہ چادر کو ویسے ہی لپیٹے بات میں چلی گئی۔ ویری نائس کہے ارم اپنے بالوں کو بنانے لگا، ہمیشہ کی طرح اپنے حسین بالوں کا سٹائل بھی رائل قسم کا بنائے خود کو شیشے میں دیکھنے لگا۔ اس کا ایک سائڈ سے لکیر نکالے بالوں کا بنانا اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کا باعث بنتا تھا۔ اپنی خوبصورتی پر مان کرتا وہ گھر سے باہر کی طرف جانے کے لیے کمرے سے چلا گیا، لیکن سبھی ملازمین کو اسپیشل طریقے سے آواز لگائے صنم کے بارے میں بتانے لگا کہ اس پر تب تک نظر رکھے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانی نہیں چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں کو وہاں پہنچا دوں گا جہاں سے واپس آ پانا ناممکن ہے۔ نہ جانے کیوں ارم کسی سے بھی پیار کے ساتھ بات کیوں نہیں کر پاتا ہے، اب کی مرتبہ بھی انہیں آرڈر دیے وہ گاڑی میں بیٹھ وہاں سے چلا گیا۔ تنزیلہ کہاں پر ہو تم؟ دروازے کو کوئی برے طریقے سے پیٹ رہا تھا، ساتھ ہی بھاری ہو رہی آواز سے وہ تنزیلہ بیگم کو پکارے جائے۔ یوں دروازہ کھٹکھٹانے پر بے بسی سے کل سے رو رہی ماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون آ گیا؟ دروازے کو کھولنے کی خاطر تنزیلہ بیگم جانے لگی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے اس عورت کو تنزیلہ بیگم کا نام پکارنے پر وہ اس کی آواز کو سنے بغیر کون پوچھے دروازہ کھول دیا۔ تنزیلہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھ وہ روتے ہوئے تبسم کہنے لگی، تمہاری بد دعا، لیکن مجھے ہی کیوں؟ میری بچی تو تمہارا اور صنم کا بہت خیال و محبت کرتی تھی، نہ جانے کیوں انہوں ایسی بات کہی۔ کیا کہہ رہی ہو نازیہ، خیریت تو ہے؟ کیا بول رہی ہو تم؟ پریشان ہو گئے تنزیلہ بیگم نے پوچھ لیا کہ وہ یوں بے بنیاد الزام کیوں لگا رہی ہیں، جبکہ رمشا کو بھی تنزیلہ بیگم اپنی سگی بیٹی ہی سمجھتی تھی۔ تو ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے بد دعا دے سکتی ہے، وہ بھی ننھی سی معصوم سی جان کو؟ میری بچی رمشا نہیں مل رہی، وہ باہر بسکٹ لینے کے لیے گئی تھی، لیکن اب کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ ساری جگہ ڈھونڈ چکی ہوں لیکن وہ نہیں مل رہی، کیا کروں میں؟ نازیہ بیگم بے بس ہوئے تنزیلہ بیگم کے آگے رونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی اکلوتی بیٹی جو کہ سرعام اچانک سے ہی غائب ہو گئی کی پریشانی ایک ماں کو تو ہوگی ہی، لیکن تنزیلہ بیگم خود یہ بات سن دنگ رہ گئی کہ ایسے رمشا بنا بتائے گئی تو گئی کہاں؟ میری بچی منتوں سے مانگی تھی، میری جان ہے وہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، میری زندگی ہے وہ، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو مر جاؤں گی میں۔ نازیہ بیگم تڑپتے بتانے لگی کہ وہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ نازیہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اگر تم ہی اپنی ہمت کو ہار گئی تو رمشا کو کون ڈھونڈے گا؟ وہ شاید گم ہو گئی ہو، راستہ بھٹک گئی ہو، کیونکہ چیز کی دکانیں ایک سڑک کے پار بھی تو ہے، کیا پتہ وہ وہاں سے چیز لینے چلی گئی ہو۔
تنزیلہ بیگم انہیں تسلی دلوانے کی کوشش کیے جائے۔ نہیں، میرے بچے 12 سال کی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہو۔ تم چلو، ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ تنزیلہ بیگم انہیں اپنے ساتھ جانے کا کہتی رمشا کو خود ہی ڈھونڈنے کا فیصلہ کرنے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، کیونکہ پہلے سے ساری جگہ تلاش کر چکی ہوں اسے، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا میرے بچے کا۔ بس اللہ خیر کرے۔ اب ان میں ہمت نہ بچی تھی مایوسی سہنے کی۔ اسی باعث انہوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ تنزیلہ بیگم کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہاں پر جا کر رپورٹ درج کرواتے ہیں، ضرور رمشا مل جائے گی۔ نازیہ، تمہارے یوں ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا، چلو بھی۔ زبردستی وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگی تاکہ پولیس ہی جلد از جلد رمشا کو ڈھونڈ دے، کیونکہ وہ خود رمشا کو لیے کافی پریشان تھی، لیکن فی الحال وہ نازیہ بیگم کو اپنی پریشانی بتائے کمزور ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، جس سے ہماری ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں، اور پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کرنے ہیں۔